غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، غزل دل کے ورق پر درج عشق و محبت کی ایک مکمل داستان ہے جو زلف محبوب کی گھنی چھاؤں میں سفر کرتی اور اس کے لب و رخسار سے کھیلتی ہم تک اور ہمارے دل تک پہنچی ہے۔ یہ محبت کی رنگین کہانی ہے جہاں عارض و لب پر پیار کے انگنت بوسوں کی مہر لگی ہے۔ غزل محبوب کے گلاب آلودہ سانسوں کا احساس جگاتی ہے، اس کے سینے پر وقت کے قدموں کی وہ آہٹیں بھی سنی جا سکتی ہیں جو ہمارے دل پر دستک دیتی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ غزل کا وہ عظیم شاعر ہے جس نے غزل کے لب و رخسار پر اپنے پیار کے بے شمار بوسوں کی مہر لگائی اور وقت کے قدموں کی دھڑکنوں کو اپنی غزلوں کے ترنم میں سمیٹا ہے۔ آپ ہیں ہمارے غزل گو مہمان محترم عالی جناب کوثر کیرانوی۔ گوشہ نشیں ہوں گردش شام و سحر میں ہوں، گوشہ نشیں ہوں گردش شام و سحر میں ہوں، میں اس کے باوجود بھی سب کی نظر میں ہوں، میں اس کے باوجود بھی سب کی نظر میں ہوں، راہوں کہ پیچ و خم کی بھی پرواہ کیے بغیر، راہوں کے پیچ و خم کی بھی پرواہ کیے بغیر، آدھی صدی سے میں بھی مسلسل سفر میں ہوں، آدھی صدی سے میں بھی مسلسل سفر میں ہوں، گوشہ نشیں ہوں گردش شام و سحر میں ہوں، اس جسم کا بھی میں نے کرایہ ادا کیا، اس جسم کا بھی میں نے
کرایا ادا کیا، دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، گوشہ نشین ہوں، گردش شام و سحر میں ہوں، کوثر ہر ایک فریق نے مجھ سے یہی کہا، کوثر ہر ایک فریق نے مجھ سے یہی کہا، سچ پوچھئے تو میں ہی صفِ معتبر میں ہوں، گوشہ نشین ہوں، گردش شام و سحر میں ہوں، میں اس کے باوجود بھی سب کی نظر میں ہوں۔ زیدی صاحب، بزم غزل میں آپ کا استقبال ہے، آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں۔ آپ سے آداب۔ آپ کو پوری اردو دنیا میں اور خود ہندوستان کے باہر جہاں جہاں اردو بولی پڑھی جاتی ہے وہاں آپ کو بحیثیت شاعر پہچانا جاتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ بحیثیت شاعر کے سب سے پہلی غزل آپ نے کب ارشاد فرمائی؟ غزل کے معاملے میں یوں سمجھیے آپ کہ میں چونکہ بچپن میں ہی اسکول کے زمانے سے ہی اسکول کے پروگراموں میں حصہ لیتا رہا، نظمیں اور قومی ترانے یہ سب چیزیں بیت بازی وغیرہ ہمارے اسکول میں ہوا کرتی تھی، تو یہ دلچسپی تھی، اور یوں بھی گھر میں ماحول ہمارے شعر و شاعری کا پہلے سے رہتا تھا، اس میں انیس دبیر میر مونس وغیرہ یہ ہر وقت پڑھے جاتے تھے، تو اس طرح یہ شوق خون میں بھی شامل رہا اور شعر میں بھی شامل رہا، تو بات پھر یہ غزل تک پہنچ گئی اسی طرح، اور جیسے جیسے شوق بلوغیت تک پہنچتا رہا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غزل وجود میں آتی چلی گئی۔ باقاعدگی کے ساتھ مجھے اجازت ہوئی سن 68 میں، اور میں نے وہ مشاعرہ پڑھا۔ زیدی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا جو خانوادہ ہے، جیسے ہماری معلومات میں ہے کہ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ فرمائیے کہ آپ کے آباء و اجداد ہندوستان کس زمانے میں آئے ہیں اور کیرانہ کب انہوں نے سکونت اختیار کی؟ دیکھیے، ہمارے جد واسط سے چلے، جو عراق کا ایک شہر ہے، اور یہ زیدی سادات سے ہمارا تعلق ہے۔ ہندوستان کے موجودہ پنجاب میں ہم لوگ آئے، چھاتروڑ ایک قصبہ آج بھی ہے، چھاتروڑ میں ہمارا قیام رہا، تو وہاں سے یہ قافلہ پھر آہستہ آہستہ دوسرے مختلف شہروں میں قیام کرتا رہا۔ میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو اس وقت ہمارا ملک تقسیم ہو چکا تھا، جو مجھے صحیح یاد بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا میں 2-3 سال کا رہا ہوں گا۔ اس کے بعد میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو میں نے اپنے علاقے میں اور اپنے سادات میں خاص طور سے غربت دیکھی ہے، اس میں کوئی وہ علامتیں تو دیکھی ہیں جو زمینداروں کی تھیں، جی، زمیندارہ نہیں دیکھا، اور پھر یوں سمجھیے کہ پھر یہ ہوا کہ اپنا کنواں کھودیے اور پانی پیجیے، تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہیں اپنی جگہ۔ یعنی جو کچھ آپ آج ہیں وہ آپ کی محنتوں کا، اور یوں کہیے کہ آپ کے بزرگوں کی دعاؤں اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے بزرگ جی عطا فرمائے بے شک
کہ ان کی وہ جو نصیحتیں ہمارے تھیں، ان کی تعلیم و تربیت، وہ تعلیم و تربیت، وہ آج بھی ہمیں بہت سی باتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کوثر زیدی صاحب، یہاں میں ایک سوال اردو کے حوالے سے آپ سے کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ ابھی پچھلے 40-50 سال کے ایرا میں اردو پہ جو پارٹیشن کے بعد افتاد گزری ہے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے اس سے پہلے کے ماحول میں اپنے بزرگوں کے قصے بھی سنے، ان کی تحریری کاوشیں بھی آپ نے دیکھی، تو اس زمانے کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس زمانے میں آپ کے بزرگوں نے، آپ کے ہم عصروں نے اردو کی بقا کے لیے کیا جد و جہد کی ہے کہ آج آپ تک یہ اردو اس طرح تازہ اور توانا حیثیت میں آپ تک پہنچ پائی کہ آج آپ اس میں مشاعرے بھی پڑھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، نعتیں کہہ رہے ہیں، مرثیہ کہہ رہے ہیں، اور آج پھر اردو کی وراثت بالکل تازگی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کے سامنے ہے۔ زبانوں کا یہ عروج و زوال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس وقت اردو زبان تخلیق ہو رہی تھی، ایک مرکب تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت جتنی زبانوں سے وہ الفاظ لیے گئے، ان زبانوں کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری زبان تباہ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ جی، ضرورت کا بھی اس میں بہت بڑا دخل رہا۔ مثلا یہ کہ بچے کو ہم نے جو پرائمری اور تعلیم ہے جی، اس میں اس کو اردو پڑھائی، جی، اس کے بعد پھر وہ ہندی اور انگلش تک پہنچا، جی، تو کچھ اس میں دشواریاں محسوس کی۔ جی، لیکن ہمارے زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارے جو اساتذہ ہوا کرتے تھے ان میں زیادہ تعداد ہندو حضرات کی تھی جو اردو پڑھاتے تھے اور بڑی محبت سے پڑھاتے تھے۔ جی، بے شک، اسی کے ساتھ ہندی بھی چلتی تھی۔ جی، اب چونکہ وہ ایک ذہن یہ بن گیا کہ وہ اردو صرف اور صرف مسلمانوں کی زبان ہے، جی، جی، جبکہ فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جی، بلکہ آج بھی ہندو حضرات میں اردو کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یا یوں کہیے کہ غیر مسلم حضرات غیر مسلم مختلف حضرات مذاہب کے ماننے میں، والے۔ ہاں، اور میں اس سے مایوس نہیں ہوں، اردو کے مستقبل سے مایوس اردو نہیں۔ کے مستقبل سے الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ ہماری نئی نسل جو ہے، جو ایک نسل ہماری ضرور اس میں آئی ہے اس زد میں کہ وہ اردو کمزور ہو گئی۔ کمزور ہوئی ہے اس سے، لیکن اب جو نسل آ رہی ہے وہ جوان ہو کے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اردو کے بغیر کوئی کام چل ہی نہیں رہا۔ عربی کے بعد فارسی جی، یا پھر اردو، جی، جی، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کی شیرینی تو پھر آپ جی، بے واقف شک، ہی بے ہیں۔ شک۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اردو کی بقا میں خود اس کی شیرینی کا بھی بڑا دخل ہے۔ بہت بڑا دخل ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے اپنے بچپن میں اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگوں کو مشاعرے پڑھتے ہوئے اور ان کا معیار شعر انہوں نے جو مینٹین کیا تھا وہ دیکھا ہے، تو آج جو آپ کے عہد میں جو مشاعرے کیے جا رہے ہیں، آپ اس میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہ فرق تو افسوسناک ہے۔ اس میں کئی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو اصلاح طلب ہیں۔ یہ کہ اس میں ہندی زبان کے گیت شامل کر لیے گئے اور اس کو بہت آسان زبان میں، کہیں کہیں تو علاقائی زبان میں اردو میں شاعری کی جا رہی ہے۔ جی، وہ ایک وقتی طور سے مشاعرے میں بس یہ قبولیت حاصل کرنے کی وجہ سے کہ ذرا مقبولیت بڑھے گی، داد زیادہ ملے گی، تو کچھ ان کے مطلب کی بات کہہ دی جائے، یعنی سستی شہرت نے سستی انہیں شہرت گمراہ کر دیا۔ ہاں، اس سے اردو کے ان مشاعروں کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ یہ فرمائیں، کیا اردو کے پروموٹ کرنے میں ہماری فلمی گائکی کا بھی کچھ دخل ہے، یا جو ہمارے مشہور غزل گائک ہیں جیسے مہدی حسن، غلام علی، عابدہ پروین، یہاں جگجیت سنگھ اور دوسرے نام، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ نان اردو بیلٹ میں اردو کو واقف کرانے میں ان گلوکاروں کا بھی حصہ رہا ہے؟ ہاں، بالکل رہا ہے، بالکل رہا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بہت اس میں محنت کی ہے۔ اچھا، یہ کہ اب ان گلوکاروں نے ہی کیوں، غزل تو شاعر نے دی تھی نا ان کو، جی، جی، بے شک، تو صرف موسیقی کے حوالے سے تو وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جی، جی،
غزل تو پھر بھی شاعر نے دی ہے. یعنی کامیابی کی اصل وجہ آپ غزل کو مانتے ہیں, موسیقی کو نہیں؟ نہیں, موسیقی بھی ہے. ہاں بھی بہت اچھے. ایک غنائیت ہونی چاہیے غزل میں. اور میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ صرف تحت سے پڑھا جائے. جی, اگر اللہ نے رحم دیا ہے تو اور ترنم سے پڑھا جا سکتا ہے, اچھے ترنم سے پڑھا جا سکتا ہے تو ضرور پڑھیے. دونوں چیزیں آپ کی گفتگو میں آئی ہیں ابھی, اچھی غزل بھی اور اچھی آواز بھی. تو یہاں ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی غزل یا اس کے منتخب اشعار عنایت فرمائیں. عرض کرتا ہوں, ملازم فرمائیے گا. بے ضمیر لوگوں کے مشوروں کی زد میں ہے, بے ضمیر لوگوں کے مشوروں کی زد میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ہیں آئینے لیکن پتھروں کی زد میں ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. یہ شعر خاص طور سے دیکھیے. جی عنایت. یہ سکون کیا دیں گے چھین لیں گے بینائی. یہ سکون کیا دیں گے چھین لیں گے بینائی. سچ تو یہ ہے نظریں ہی منظروں کی زد میں ہے. واہ واہ. اور یہ مقطع بھی جی عنایت فرمائیں. ہو سکے تو اے کوثر ان کو تم بچا لینا. ہو سکے تو اے کوثر ان کو تم بچا لینا. فکر و فن کی قندیلیں تاجروں کی زد میں. فکر و فن کی قندیلیں تاجروں کی زد میں. ہو سکے تو اے کوثر ان کو تم بچا لینا. فکر و فن کی قندیلیں تاجروں کی زد میں ہے. بے ضمیر لوگوں کے مشوروں کی زد میں ہے. ہم ہیں آئینے لیکن پتھروں کی زد میں. پتھروں کی زد میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوثر صاحب, اپنے اساتذہ کے بارے میں کچھ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ جنہوں نے آپ کی زندگی کے سفر میں مشفقانہ مربیانہ رول ادا کیا, آپ کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا, آپ کے کاروبار میں رہنمائی کرتے رہے, اور چونکہ آپ کا خانوادہ اہل بیت رسول کا خانوادہ ہے اور آپ بحیثیت شاعر اہل بیت مشہور ہیں, تو ذرا سا اس پس منظر میں یہ جاننا چاہوں گا. آپ کا مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا. ہمارے اسکولوں میں جہاں جہاں میں پڑھا ہوں بچپن میں سب جگہ اردو پڑھائی جاتی تھی. جی. اور تعجب آپ کو ہوگا کہ تیسری اور چوتھی کلاس میں ہمارے پاس لغتیں آ جاتی تھی. ماشاءاللہ, کیا اچھا طریقہ تربیت رہا ہے. اور اس میں اور دیکھیے کہ میرے ایک ماسٹر تھے جی, جو الف بے پڑھائے جن نے, وہ ماسٹر سخاوت علی صاحب. اچھا. وہ اتنے مشفق تھے کہ اب خیال آتا ہے کہ یہ استاد کیا واقعی باپ کی طرح ہوتے تھے. جی. اور وہ پڑھاتے تھے. جی. ان کے بعد پھر ایک صاحب تھے ماسٹر جے چند صاحب. جی. وہ جاٹ تھے قوم سے, جی. جے چند ورما.
उन्होंने उर्दू इतनी मेहनत से हमें पढ़ाई है। क्या क्या मैं और मेरे साथी जितने कुछ बाहर हिंदुस्तान से बाहर हैं, तो हम लोग बड़े ममनून हैं उनके, वो वाकई हमारे मोहसिन हैं। बेशक। इस तरह मोहब्बत से पढ़ाते थे। अब याद आता है वो सब कुछ। आज तो असातिज़ा इतनी मोहब्बत से शायद किसी शागिर्द को ना पढ़ाते हूँ, इसलिए कि अब वो तक़द्दुस भी बाकी नहीं है। जी जी, इस पेशे का वो तक़द्दुस भी बाकी नहीं रहा। आपकी जो शेरी असातिज़ा रहे हैं वो, और जो आपके कारोबारी रहनुमा रहे हैं, उनके बारे में कुछ बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं अपने शेरी सफ़र में जो मेरे असातिज़ा रहे हैं उनमें हज़रत मुशीर झिंझानवी साहब क़िबला, अच्छा, उनकी मोहब्बतें शफ़क़तें हमारे साथ थीं। मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब क़िबला मेरे बाकायदा तौर पर उस्ताद हैं, अच्छा, और गज़ल में ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब, मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब वो मेरे उस्ताद हैं, और उनकी रहनुमाई में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक, जी, अल्लाह का हमारे सर पे उनका साया जी, कायम जी। है। बहुत मुशफ़िक़ हैं। और यूँ तो ये बड़ा हल्का है मेरा। तमन्ना जमाली साहब ये भी मेरे कबीले के हैं। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा में मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और सब जितने लायक़ एहतराम जितने थे वो सब मोहतरम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, सब मुशफ़िक़ थे। कौसर ज़ैदी साहब, हमारी नई नस्ल के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे बज़्म ग़ज़ल के हवाले से? बस मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने असातिज़ा का एहतराम करें, इंशाअल्लाह उनको सब कामयाब होंगे। फिर इंशाअल्लाह। अगर असातिज़ा का एहतराम नहीं होगा तो फिर मुश्किल बात हो जाती है। नाज़रीन, मेरे इस एहसास में आप भी शरीक होंगे कि बहुत जी खुश हुआ है हम नशीं कल जोश से मिलकर, अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। मैं अपने नाज़रीन की तरफ से बज़्म ग़ज़ल में आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तशक्कुर के साथ आदाब पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत आदाब। हर एक लम्हा जो इस दिल पे बार गुज़री है, हर एक लम्हा जो इस दिल पे बार गुज़रे है, हर एक लम्हा जो इस दिल पे बार गुज़री है, वो रात भी मेरे परवरदिगार गुज़रे है, हर एक लम्हा जो इस दिल पे बार गुज़री है, वो रात भी मेरे परवरदिगार गुज़रे है, वो रात भी मेरे परवरदिगार गुज़रे है। ज़बां से कह तो दिया उनको बेवफा, लेकिन ज़बां से कह तो दिया उनको बेवफा, लेकिन खुद अपनी बात हमें नागवार गुज़रे है, खुद अपनी बात हमें नागवार गुज़रे है। फिर आज हो
گئے سینے کے سارے زخم ہرے، قفس سے ہو کے نسیم بہار گزری ہے، قفس سے ہو کے نسیم بہار گزری ہے۔ خدا کرے اسے اپنی سحر بھی راس آئے، خدا کرے اسے اپنی سحر بھی راس آئے، وہ شخص جس پہ شب انتظار گزری ہے، وہ شخص جس پہ شب انتظار گزری ہے، بس ان کی یاد ہے وجہ سکون دل کوثر، بس ان کی یاد ہے وجہ سکون دل کوثر، حیات ورنہ بہت سوگوار گزری ہے، حیات ورنہ بہت سوگوار گزری ہے، ہر ایک لمحہ جو اس دل پہ بار گزری ہے، ہر ایک لمحہ جو اس دل پہ بار گزری ہے۔ ناظرین، بزم غزل میں اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے، اسی وقت ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور مہمان شاعر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔